نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن کو گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن کو گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ وقت زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل، انعام و اکرام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ سید الایام جمعۃ المبارکہ عطا فرمایا، اور اس کی بے شمار برکتیں، سعادتیں مولا کریم نے اپنے کرم خاص سے جو اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ پروردگار اس میں ہمارا بھی حصہ ضرور مقرر فرمائے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سرور کائنات، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وتسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، یعنی اس کا جو حشر ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ نے یوں ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو، جس دن ہم پکاریں گے، کل اناس بامامہم، ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ، اس کے مقتدا کے ساتھ، اس کے پیشوا کے ساتھ، یعنی وہ دنیا میں جس کی اتباع اور پیروی کرتا ہوگا، جس کے کہے پر عمل کرتا ہوگا، کل حشر بھی اس کا اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر وہ جماعت نیکوں کی ہوگی، صالحین کی ہوگی، سچوں کی ہوگی، اچھوں کی ہوگی، تو اس کا حشر بھی انہی جیسا ہوگا۔ اور اگر وہ جماعت بروں کی ہوگی، اللہ کے نافرمانوں کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کی ہوگی، دشمنوں کی ہوگی، دین کا کھلم کھلا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہوگی، تو اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں این اور آن کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، کلیئر کٹ معاملہ ہے، ون سائڈ، یا تو ادھر آ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں، ارے بھائی وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، ہمیں کائی کو ان کے پیچھے پڑنا ہے، کائی کو ہمیں ان کی باتیں کرنا۔ حشر نشر تو سب قیامت میں ہوگا، کون اچھا کون برا یہ قیامت میں ہوگا، ہم کیوں کسی کے اوپر الزام عائد کرتے جائیں؟ یہ جملے کہتے نہیں کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم صاف اور کلیئر واضح طور پر تنبیہ کر رہا ہے، کلیئر کٹ سمجھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے وہ لوگ، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر کے آئیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کر لو۔ تو اب یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری مانیں یا اللہ کے فرمان پر سر تسلیم کو خم کر دیں؟ کس کی مانیں ہم؟ ظاہر سی بات ہے، جو صاحب ایمان ہوگا، جس کے دل میں رتی برابر ایمان کا کوئی حصہ ہوگا، وہ صاف اور واضح لفظوں میں یہی کہے گا، تو فانی ہے، تو ختم ہونے والا ہے، تیری کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے، میرا رب باقی ہے، وہ حی اور قیوم ہے، ازل سے تھا ابد تک رہے گا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ سوکتا ہے،
وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی کے دربار میں سب کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں سے ہر ایک کو ایک دن رخت سفر باندھنا ہی ہے۔ سانس کا ڈورا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک کا ٹوٹنا ہے۔ یہ سفر ایک دن ختم ہوگا، اس سفر کی ایک دن انتہا ہو جائے گی۔ ہمیشگی کی زندگی، ہمیشگی کا ٹھکانہ، جس کے لیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا، جنت ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے اور جہنم بھی ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ میرے رب نے حکم فرمایا کہ میں اس سے تقوی پرہیزگاری اختیار کروں، اس سے ڈروں اور اس کے فرمان پر عمل کروں اور اس کے نیک مخلص بندوں کی سنگت اختیار کروں، صحبت اختیار کروں۔ کلیئر کٹ معاملہ ہے، یعنی جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ ہے، میں اس کی مجلس میں بیٹھوں، اس کی صحبت اختیار کروں، اس کے ساتھ گفت و شنید کروں، اس کے ساتھ دین سیکھوں اور سمجھوں۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے بچنے کا حکم فرمایا۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے بچنے کا حکم فرمایا، تو میں تیرے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جس کے دل میں بھی رائے برابر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ اس کا دل لگے گا تو قرآن کی تلاوت میں لگے گا، اس کا دل لگے گا فرائض کی ادائیگی میں لگے گا، اس کا دل لگے گا واجبات اور سنن اور مستحبات کی ادائیگی میں لگے گا، اس کا دل لگے گا تو نوافل کی کثرت میں لگے گا، اس کا دل لگے گا اللہ کے ذکر میں لگے گا، اس کا دل لگے گا اس کے رسول کے ذکر میں لگے گا، اس کا دل لگے گا تسبیح و تحلیل تمجید و تقدیس اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کا دل لگے گا۔ اور صاف قرآن نے یہ ارشاد بھی فرما دیا، کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان کس کے ذکر میں ہے؟ ذکر اللہ میں۔ کائے میں ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جو ہے دل چین پاتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ رأس المفسرین حبر الامہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں ذکر اللہ سے مراد کہتے ہیں ایک تو اللہ کا ذکر ہے، دوسرا یہاں ذکر اللہ سے مراد جو ہے وہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کی ذات مراد ہے۔ ذکر اللہ سے مراد سرکار کی ذات اقدس مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے سرکار کا وہ ذکر اللہ بھی ہے، سرکار کا نام پاک جو ہے وہ ایک ذکر اللہ بھی ہے۔ تو جتنا کثرت سے اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے گا، جتنا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا، اتنا جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں برکتیں حاصل ہوں گی اور لذت و چاشنی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کے حبیب کا ذکر دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان پہنچاتا ہے۔ جس کے دل میں عشق رسول ہو، عظمت رسول ہو، محبت رسول ہو،
اسی کا دل ذکر مصطفیٰ سے فرحاں اور شادہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں عظمت رسول نہ ہو، محبت اور الفت رسول نہ ہو، اس کے سامنے لاکھ تم ذکر مصطفیٰ کرو، لاکھ نعتیں پڑھو، لاکھ سرکار کی جو ہے نعت پڑھو اس کے سامنے، سرکار کی تعریف و توصیف کرو اس کے سامنے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ وہ کفاران مکہ تھے جو ازلی ابدی بدبخت تھے، جن کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیش کے لیے واجب ہو چکی تھی۔ ان کے خمیر میں ہی قبولیت اسلام نہیں تھا، یہ گستاخ رسول ہی پیدا ہوئے تھے۔ اگر ذرا سا ایمان کا شائبہ ہوتا تو یہ کفر کو چھوڑ کر، دشمنی رسول کو چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں دو زانو ہو کر حاضر ہو جاتے، کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو جاتے، سرکار کے دامن اقدس میں آ جاتے، جیسے بہت سے صحابہ اکرام آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ۔ اے ہے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک جگہ کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کفر منکر، جنہوں نے انکار کیا، کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب، آخر تنگ نظری سرکار کی بارگاہ میں، کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عشق مصطفیٰ اگر ہے تو نجات ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو نجات بھی نہیں ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، ون سائڈ ہو جاؤ، صاف قرآن نے فرما دیا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، صلح کلیت کا کوئی راستہ نہیں ہے، ڈھل مل یقین کا کوئی راستہ نہیں ہے، ون سائڈ ہو جاؤ، یا مصطفیٰ جان رحمت پر جان فدا کر دو، یا ان کے باغیوں کی صف میں شامل ہو کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لو۔ دو راستے ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے بیچ کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا فرمایا؟ ذکر اللہ سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ ایک جگہ قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرماتا ہے پروردگار، دیکھیے انہیں آنے دیں، آپ لوگ اپنا کام کرو، ادھر دیکھو مجھے، ذہن ادھر ادھر بٹاؤ گے ذہن منتشر ہوگا، جو الفاظ آ رہے ہیں وہ رک جائیں گے، جسے جہاں بیٹھنا ہے وہ وہاں بیٹھتا چلا جائے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ہم قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پاکیزہ کلام، تو نے رب کا فرمان پہنچایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کیا؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ معبودان باطلہ کا بطلان کرنا، معبود برحق کا اقرار کرنا، زبان سے پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور یہ ایمان باللہ ہوا۔ ایمان بالرسالت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول برحق ماننا، یہ ایمان بالرسالت ہے، جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، پڑھ کر، زبان سے اسے ادا کر کے، دل سے اس کی تصدیق کر کے ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم پوچھتے ہیں، ہم نے یہ کام تو کر لیا، اب کیا کریں؟ نماز یاد رکھنا بہت بعد میں فرض ہوئی ہے، نماز بہت بعد میں فرض ہوئی ہے۔ ایمان سرکار نے اعلان نبوت کا فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور نماز اس کے کئی سال کے بعد میں فرض ہوئی۔ شب معراج فرض ہوئی نا امت پر، تو معراج تو ہوئی ہے بہت بعد میں، کئی سال بعد، اور ایمان لانے کا حکم پہلے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اب سوچو نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے؟ نہیں، یہ سب ذریعہ نجات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذریعہ نجات ہے۔ مدار نجات کیا ہے؟ یعنی جس کا دار و مدار نجات پر ہے، نجات کا دار و مدار جس پر ہے، وہ مدار نجات کیا ہے؟ قرآن نے صاف واضح لفظوں میں کلیئر فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے معلوم؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب ایمان لانے کے بعد ہم سب سے پہلا کام کیا کریں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہمارے اوپر سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ تو قرآن مقدس صاف ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ کیا کہتا ہے؟ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مشرف باسلام ہونے کے بعد سب سے پہلا کام تمہارا جو ہے وہ عظمت رسول ہے اور تعظیم رسول ہے۔ کیا ہے؟ عظمت رسول۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ بغیر تعظیم رسول کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ میں اسی میں ایک شق ہے، قرآن فرماتا ہے کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے بعد فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، عظمت رسول سے اپنے دلوں کو منور اور روشن کر لو، محبت رسول کو اپنے دلوں میں سجا لو، تو اب اللہ کی تسبیح خوب بیان کرو،
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی کو خوب خوب بیان کرو. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جو فرائض تمہارے اوپر ہیں وہ سب کرتے جاؤ. دیکھو مدار نجات کیا ہے. قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ کہاں آ کر کے جو ہے رکتا ہے، وہ آتا ہے کہاں؟ تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، صدقات و خیرات و حسنات کتنی ہی کر لو، شرط ہے وہ تعزروا و توقروا. عظمت رسول اور تعظیم رسول اور محبت رسول شرط ہے. اگر عظمت رسول کے ساتھ، تعظیم رسول کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ اگر تم نے عبادتیں کی تو وہ قابل قبول ہیں. اب نہ جانے کتنے ایسے غیر مسلم شعراء ہیں جنہوں نے نعت مصطفیٰ کہی ہے، تو کیا ان کا یہ نعت مصطفیٰ کہہ دینا ان کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان ہو جائے گا؟ کہتے نہیں. کیوں؟ پہلی شرط ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. بغیر ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر لاکھ نعت مصطفیٰ پڑھتا رہے، اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں. اور بغیر محبت رسول کے، عظمت رسول کے، تعظیم رسول کے لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اس کی بھی عبادتیں قابل قبول نہیں، سب منہ پہ مار دی جائیں گے. یہ ہم اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العزت کا بے پایا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے اور محبت رسول کو بھی ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرمائی. ہمارے اندھیرے دل کی دنیا کو عشق رسول کے چراغ سے روشن و منور کر دیا. ہمیں اس بات کا اقرار ہے، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم عمل میں کمزور ضرور ہیں، ہم عمل میں کمزور ضرور ہیں، لیکن محبت رسول دلوں میں موجود ہے. اب محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ مدار نجات محبت رسول ہے. ہماری بخشش و مغفرت تو یقیناً ہوگی، لیکن اعمال بد کا جو صلہ ہے اللہ وہ بھی دے گا ہمیں. ہم یہ سوچنا چاہیے جس ذات کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے ہماری بخشش و مغفرت فرمائی، اس کا دار و مدار اسی ذات کی محبت پر رکھا ہے، اور اس نے اپنے کرم خاص سے اس ذات کی محبت کو ہمارے دلوں میں معجزاً فرمایا ہے. تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کی جائے. ارادہ کرنا بندے کا کام ہے، تکمیل تک پہنچانا اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. توفیق توبہ، توفیق خیر، توفیق بہتری یہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے. ہم کب تک گناہوں کے دلدل میں یوں ہی پھنستے رہیں گے؟ ہم کب تک صرف نعرے لگاتے رہیں گے؟ ہم کب تک ڈنکے بجاتے رہیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں؟ عشق رسول اسے کہتے ہیں. ارے عاشق صادق تو وہ ہے کہ اسے دیکھ کر کے اس کا محبوب نظر آ جائے، اس کی شکل و صورت سے، اس کے حلیے سے، اس کی زبان سے، اس کی گفتار سے، اس کے عمل سے، اس کے اخلاص سے وہ چھلکتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کی گفتگو چھلکتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو انسانی فطرت ہے، جس سے جو زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار اس کی زبان پر آتا رہتا ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ذات سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں بزرگ سے، فلاں شخصیت سے محبت کرنے والا ہے، اس لیے اس کی زبان پر ان کا نام بار بار آتا ہے، یہ فلاں کا فالوورز ہے. تو اب ہم کلمہ پڑھنے کا اعلان کر کے، مومن مسلمان ہونے کا اعلان کر کے، اب ہم اتباع رسول سے منہ چرائیں، اتباع رسول سے دور بھاگیں، تو ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھنڈے دل سے اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو، غور کرو، سوچو، سمجھو، اور 5 وقتہ
باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کی کوششیں کرو۔ میں پہلے بھی بارہا گزارش کر چکا، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، مسجد کو آؤ، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ میں دیکھتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے ان نوجوانوں کو جو ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ افسوس ہے ایسی زندگی پر، افسوس ہے ایسی زندگی پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں نہ گزرے۔ یاد رکھو بے نمازی کے لیے بڑی سخت وعیدیں گزری ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ان وعیدوں میں پھنس جائیں اور ہمارے لیے وہ عذاب مقرر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق خیر عطا فرمائے کہ 5 وقتہ باجماعت نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو عمل کی کمزوری ہے اسے دور فرما دے، جو عقیدوں میں جھول ہے۔ یاد رکھو ایک بات خاص میں بتا دوں، عمل میں کمزوری ہوگی تو بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ عمل میں اگر کمزوری ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے، رسول اللہ کے صدقے اور طفیل میں بخشش و مغفرت ہو جائے گی، لیکن اگر عقیدے میں کمزوری آ گئی تو اس کی بغیر توبۃ النصوحہ کے بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ عقیدہ مضبوط رکھو اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول کی ذات پر، اور عمل کرتے جاؤ۔ قبول کرنا نہ کرنا تو یہ اس کے دست کرم پر ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، چاہے قبول کر لے چاہے رد کر دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔